میں نے پہلے بتلایا تھا کہ اعمال کا اختلاف نو پرابلم، اور اعمال میں 2 مکتب فکر بنے، پھر 2 کے 4 بنے، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن عقائد میں جو اختلاف شروع ہوا وہ یہ 4 گمراہ فرقے وجود میں آئے تو عقائد کا اختلاف شروع ہوا. شیعوں نے حضرت علی کے معاملے میں اختلاف شروع کیا. انہوں نے کہا 3 خلفاء کی خلافتی صحیح نہیں تھی، وہ غاصب تھے، حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہیں، یہ بھی ایک عقیدہ ہے. اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں کہ یہ 4 خلفاء جس ترتیب سے ہوئے اسی ترتیب سے خلافتیں ہیں. تو ادھر اختلاف ہوا، خوارج کے ساتھ اختلاف ہوا. خوارج نے کہا ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کی پنچایت نہیں بٹھا سکتے. حضرت معاویہ اور حضرت علی نے 2 آدمیوں کی پنچایت بٹھائی، کہا یہ تو کافر ہو گیا. یہ بھی ایک مسئلہ بنا کہ پنچایت بٹھا سکتے ہیں، 2 فریق جھگڑ رہے ہیں، 2 آدمی جھگڑ رہے ہیں، تیسرے کو حکم بنا کر کے فیصلہ اسے سونپے تو سونپ سکتے ہیں یا نہیں سونپ سکتے؟ اہل السنہ والجماعہ کہتے سونپ سکتے ہیں، شیعہ کہتے نہیں سونپ سکتے. قرآن میں ہے ان الحکم الا للہ. اہل السنہ والجماعہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان الحکم الا للہ کس پر نازل ہوا؟ حضور پر. اور حضور نے بنو قریظہ کے معاملے میں حضور نے اور بنو قریظہ نے مل کر حضرت سعد بن معاذ کو فیصلہ سونپا تھا کہ جو آپ فیصلہ کریں ہمیں منظور ہے. تو ان الحکم للہ کو تم سمجھتے ہو یا حضور سمجھتے تھے؟ حضور نے تو پنچایت بٹھائی ہے بنو قریظہ کے معاملے میں. خیر چھوڑو جھگڑے کو. یہ مختلف مسائل کی وجہ سے یہ فرقے آئے. معتزلہ جو فرقہ وجود میں آیا تو اس نے سب سے پہلے کیا کام کیا اور وہ معتزلہ کیوں بنے اور اہل السنہ والجماعہ سے اختلاف کیوں ہوا؟ انہوں نے سب سے پہلے اللہ کی صفات کا مسئلہ اٹھایا. ایک تو اللہ کی ذات ہے، ایک اللہ کی صفات ہے. پھر اللہ کی صفات 2 طرح کی ہیں. ایک ایسی صفات ہیں کہ مخلوق سے اس کی مشابہت نہیں، اور دوسری وہ صفات ہیں جو مخلوق سے مشابہت ہے. جیسے قل هو اللہ احد، اللہ الون، یہ مخلوق سے کیا مشابہت ہے؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، مخلوق سے کیا مشابہت؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی مشابہت نہیں. اور دوسری بے شمار صفات ہیں. اللہ سنتے ہیں تو ہم بھی سنتے ہیں. اللہ کی یہ صفت ہماری صفت کا مشابہ ہے. اللہ بصیر ہیں، دیکھتے ہیں تو ہم بھی دیکھتے ہیں. اللہ کا ہاتھ ہے تو ہمارا بھی ہاتھ ہے. اللہ کا چہرہ ہے تو ہمارا بھی چہرہ ہے. اللہ کی پنڈلی ہے تو ہماری بھی پنڈلی. اللہ رات کے پچھلے حصے میں سمائے دنیا پر اترتے ہیں تو ہم بھی اوپر کی منزل سے اسٹیئر سے نیچے اترتے. تو وہ صفات جو مخلوق کے مشابہ نہیں تھی، اللہ کا ایک ہونا، اللہ کا بے نیاز ہونا، یہ زیر بحث نہیں آئی. یہ صفات جو مخلوق کی صفات کی طرح تھی یہ زیر بحث آئی کہ ان صفات کا کیا مطلب ہے. تو 4 فرقے بن گئے امت میں. ان صفات میں اختلاف کے تعلق سے امت میں 4 فرقے بنے. ایک فرقے نے کہا اللہ کی کوئی ایسی صفت ہے ہی نہیں. قرآن و حدیث میں جتنی صفات آئے دیکھا یہ صفت اللہ کی ہے ہی نہیں. اس فرقے کا نام ہوا معطلہ. دوسرے فرقے نے کہا نہیں، اللہ کا بھی جسم ہے ہمارے جسم کی طرح. اور ہندوستان میں آج سے 150 سال پہلے یہ مسئلہ اختلافی رہ چکا ہے ان غیر مقلدوں کے درمیان میں، سلفیوں کے درمیان میں، کہ اللہ کا ہاتھ گولڈ کا ہے یا سلور کا ہے. یہ اختلاف رہ چکا ہے. تو یہ فرقہ بنا یہ مجسمہ ہو، اللہ کے لیے جسم ماننے والے. تیسرا فرقہ ہے اس نے کہا کہ اللہ کا جسم نہیں ہے مگر اللہ کی یہ صفات مخلوق کی صفات جیسی ہے.
یہ فرقہ بنا مشبہہ، اور اہل السنہ والجماعہ نے کہا یہ سب باتیں غلط ہے. یہ جو معطلہ کہتے ہیں اللہ کی یہ صفتیں ہیں ہی نہیں، غلط ہے. اللہ کی یہ صفتیں ہیں، قرآن و حدیث میں جو وہ صفتیں آئی تو ہیں. اور یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کا جسم ہے، غلط ہے، اللہ کا جسم نہیں. یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات مخلوق کی صفات جیسی، یہ بھی غلط ہے. اللہ کی صفات مخلوق کی صفات کی جیسی نہیں. ان دونوں باتوں کی دلیل کیا ہے؟ پہلی بات کیا ہے کہ اللہ کی بھی صفات ہیں. معطلہ جو کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں. کیوں؟ قرآن و حدیث بھرے پڑے ہیں اللہ کی صفات کے تذکرے سے، کیسے کوئی انکار کرے گا؟ اور دوسری جو دو باتیں ہیں کہ اللہ کے لیے جسم ہے، اللہ کی صفات مخلوق کی صفات جیسی ہیں، ان دونوں کی بات غلط اس لیے ہے کہ سورۃ الشورى میں ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ کے مانند کوئی چیز نہیں ہے، اللہ خوب سننے والے، خوب دیکھنے والے ہیں. تو دو صفتیں ثابت کی، سمیع اور بصیر صفت ثابت کی، اور پہلے یہ قاعدہ بتایا کہ اللہ کے مانند کوئی چیز نہیں. بس اگر تم کہو کہ اللہ کا جسم ہے تو اللہ ہمارے مانند ہو گئے، اور اگر تم کہو کہ اللہ کی یہ صفتیں ہماری صفتوں کے مانند ہیں تو یہ بھی آیت نفی کر رہی. لہذا امت کی میجورٹی یعنی اہل حق، یعنی اہل السنہ والجماعہ، انہوں نے کہا جتنی حدیثوں میں اور قرآن میں صفتیں ہیں سب صفتیں اللہ کے لیے ثابت ہیں. اور لیس کمثلہ شیء، مخلوق کی صفات جیسی نہیں ہے. خود اللہ فرما رہے ہیں لیس کمثلہ شیء، اللہ سمیع و بصیر ہیں مگر تمہارے جیسے سمیع و بصیر نہیں. لہذا امت کی میجورٹی نے اہل السنہ والجماعہ، یہ چوتھا فرقہ ہوا، شیعہ، مجسمہ، مشبہہ اور اہل السنہ. اہل السنہ نے کہا کہ ہم یہ سب صفات اللہ کے لیے مانتے ہیں اور اللہ کی صفت مخلوق کے مانند نہیں ہے، جسم بھی نہیں ہے. پھر اللہ کی صفت کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا لا ندری، ہم نہیں جانتے کیسی ہے. اللہ کی صفات کیسی ہے ہم نہیں جانتے. اللہ کی صفات یہ سب ہیں مگر ہم نہیں جانتے. یہ سلف ہے. یہ جو میجورٹی ہے اہل سنہ کی، جنہوں نے اللہ کی صفات کے بارے میں یہ موقف اختیار کیا، یہ سلف ہے. تو چار فرقے ہوئے، سلف، معتزلہ، مجسمہ اور مشبہہ.